وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا جو مہینہ اس وقت آ گیا ہے، اس کا نام ہے رجب المرجب، اور یہ مہینہ عزت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی تب سے رب العالمین نے جن مہینوں کو شرف بخشا اور عزت دی، ان میں ایک یہ والا مہینہ رجب کا بھی ہے۔ رب العالمین نے اس مہینے میں لڑائی اور قتال اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گناہ تو ویسے بھی گناہ ہے جب بھی کیا جائے، لیکن اگر ان مہینوں میں کیا جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ مبارک مہینے میں، برکت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے الٹا گناہ کر کے بندہ اللہ کو خفا کرے تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کے مہینے میں چند موضوع اکثر علماء بیان کرتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ ایک تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو زکوٰۃ ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی رجب کے مہینے میں فرض ہوئی تھی۔ تو اس مناسبت سے علماء رجب کے مہینے میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح 22 رجب المرجب کو صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ اس نسبت سے ان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اقوال کے مطابق رجب ہی کے مہینے میں معراج بھی کرایا گیا، تو اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کریں گے یہ ساری باتیں ترتیب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کے اس مختصر وقت میں زکوٰۃ تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن آج مطلق حقدار، غریب، مسکین، محتاج، بے سہارا لوگوں کے لیے شریعت نے اور قرآن نے ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، تھوڑی نظر ہم ان پر ڈالیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر صحیح بیان کے بعد اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں دو باتیں زیر غور ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی نادار ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی حاجت مند ہے، اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو، اس کے فاقے کو، اس کی مجبوری کو اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے حتی الوسع اس کے ساتھ تعاون کرنا، خدمت کرنا۔ اور نمبر دو،
کہ اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا، یہ دو اہم باتیں ہیں۔ نمبر ایک جو بات ہے اس میں بھی کئی غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستی ہیں، اور جو دوسری بات ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ غفلت ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں رب العالمین نے اور احادیث مبارکہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے اس کو بندہ کھانا نہ کھلائے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ دن قیامت کے جب اعمال نامہ مجرم کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اسے دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا، اس وقت جو اس کے جرائم بیان ہوں گے ان میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ اس نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان بپا ہوگا، اور لوگ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ ایک منٹ کے لیے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں پیش ہو رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور سارے انسان وہاں پر موجود ہیں، اور ایک تو وہ خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ تو خوشی خوشی لوٹیں گے نا، اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، پھر وہ چیخیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے جرم بتائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ ایک بندہ لایا جائے گا محشر کے میدان میں، اور اس کو الٹے ہاتھ کے اندر اعمال نامہ تھمایا جائے گا، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وراء ظہری، پیٹھ کے پچھلی جانب سے اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، اس بدبخت کا چہرہ بھی میری طرف نہیں ہونا چاہیے، اس کا چہرہ دوسری جانب پھیر دو، اور ذلت کے ساتھ اعمال نامہ اس کو تھما دو۔ ذلت کے ساتھ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں لینے کے بعد بے ساختہ وہ بندہ چیخ پڑے گا محشر کے میدان میں، اور چلاتے ہوئے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ارے کاش مجھے حساب نہ دینا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں چلی گئی، میں مر جاتا تو اچھا تھا، اب تو موت نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، اب تو موت بھی مجھے بھلا کر کہیں دور چلی گئی ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا، میری سلطنت اور حکومت بھی میرے کام نہیں آ رہی۔ یہ جملے اس کی زبان پر ہوں گے، محشر کے میدان میں چیخ رہا ہوگا، اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں پکڑ لینے کے بعد اسی چیخ و پکار میں رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اے میرے فرشتوں، یہ جو کھڑا محشر کے میدان میں چیخیں مار رہا ہے، کبھی مال کو یاد کرتا ہے، کبھی سلطنت کو یاد کرتا ہے، کبھی موت کو پکارتا ہے، بس اس کو زیادہ چیخنے کی اور مہلت بھی نہ دو، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، اور ثم الجحیم صلو، جا کے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اس ظالم کو پھینک کے آ جاؤ۔ اب اس کو پکڑا جائے گا، زنجیروں میں جکڑا جائے گا،
گھسیٹ کے فرشتے دوزخ کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. وہ چیخ رہا ہوگا, کہے گا ارحمونی, رحم کرو مجھ پر, رحم کرو, مجھے مہلت دو, مجھے چھوڑ دو. فرشتے جواب میں کہیں گے ہم تیرے اوپر کیسے رحم کریں, ارحم الراحمین نے تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ سب سے بڑا جو مہربان ہے, جس کو رحمان کہتے ہیں, اس رحمان نے تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. اب ہم تجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم تجھے اوپر کیسے رحم کر سکتے ہیں. اب اسے گھسیٹا جا رہا ہے, اسے پیٹا جا رہا ہے, کھینچا جا رہا ہے, کھینچ کھانچ کے دوزخ کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہیں. ارے کیوں چیخ رہا ہے, کیا جرم ہے اس کا, کیوں اس کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہو. اب جرم سننا, اللہ فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. پہلا جرم تو یہ ہے, اس ظالم کے دل میں اللہ کی عظمت ہی موجود نہ تھی. استغفر اللہ, اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں تھی. اس کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی, اس کو میرا حکم سنایا جاتا, اور یہ ظالم اتنا بھی خیال نہ کرتا کہ حکم کس کا ہے. اس کے دل میں کبھی یہ خیال ہی نہ ہوا یہ آیتیں کس کی ہیں. اس کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوا, کبھی اس نے غور نہ کیا یہ کسی انسان کا نہیں, رب العالمین کا کلام ہے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. اس کا پہلا جرم یہ ہے, اس کے دل میں اللہ کی عظمت کوئی نہ تھی. اور اس کا دوسرا جرم یہ ہے, ولا یحض علی طعام المسکین. یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا, مسکین کے کھانے کی طرف ترغیب اس نے کبھی نہیں دی. کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرے, کوئی پیاسا رہتا ہے تو پیاسا رہے, کوئی تڑپتا ہے تو تڑپ جائے. اس کو اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی تھی, دوسرے کی کبھی اس نے پرواہ کوئی نہیں کی تھی. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, او میری امت کے لوگوں, یہ ساری مخلوق جو ہے ایسے ہے جیسے کسی کا کنبہ ہوتا ہے, جیسے ایک آدمی کا کنبہ اور گھرانہ ہوتا ہے, اس کے اندر اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں. جو بھی اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, بندہ اس کو اپنا دوست اور مہربان سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری کائنات یوں سمجھو اللہ کریم کا کنبہ ہے. جو بھوکے کے اوپر رحم کرے گا, جو پیاسے کو پانی پلائے گا, جو حاجت مند کی حاجت کو پورا کرے گا, جو بے گھر کو گھر عطا کرے گا, کسی بے چھت والے کو چھت عطا کرے گا, جو جس کے ساتھ جو بھی تعاون کرے گا اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرے گا, اللہ کریم کو بندہ اتنا ہی پیارا لگتا ہے جتنا کسی کے بچوں کے ساتھ کوئی تعاون کرے تو بندہ خوش ہوتا ہے. الخلق عیال اللہ, یہ کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے تو کیسا میرا بندہ ہے, مجھے دنیا میں پیاس لگی تو نے پانی نہیں پلایا, مجھے دنیا میں بھوک لگی تو نے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ میں تجھے پانی کیسے پلاؤں, تو تو پانی پینے سے پاک ہے. تجھے کھانا کیسے کھلاؤں میرے اللہ, تو تو کھانا کھانے سے پاک ہے. میرے بندے میں بیمار ہو گیا تھا, عیادت تو نے میری کوئی نہ کی. اے میرے اللہ تجھے کیسے عیادت کرتا, تو تو بیماریوں سے پاک ہے, تجھے نہ کوئی بیماری لگ سکتی ہے, نہ تجھے بھوک لگ سکتی ہے میرے اللہ, تجھے نہ پیاس لگ سکتی ہے. رب العالمین جواب میں فرمائیں گے تیرے پڑوس کے اندر میرا بندہ بھوکا تھا, تیرے پڑوس میں میرا بندہ پیاسا تھا, تیرے پڑوس کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار تھا. اے میرے بندے اگر تو اس کو کھلاتا, اس کو پلاتا, اس کی عیادت کرتا تو میں اللہ اتنا خوش ہوتا جیسے تو نے میری عیادت کر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جرم ہے اس بندے کا جس نے غریبوں مسکینوں کے کھانے کی طرف دھیان نہ دیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گھسیٹ کر دوزخ میں لے جائے گا اس بندے کو جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور مال دیا ہے, اور وہ جمع کرتا رہتا ہے اور اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا, غریب مسکین کی حاجت کو پورا نہیں کرتا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. آمین.
اور ایک مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ فرمایا دیکھا نہیں تم نے اس بندے کو، تم نے نہیں دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جس کے دل میں قیامت کا خوف کوئی نہیں ہے، جس کے دل میں مرنے کے بعد والی زندگی کا ڈر کوئی نہیں آتا۔ کون ہے یہ بد نصیب؟ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ بد نصیب ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے اندر کئی قسم کے کھانے بن جائیں تو کبھی دل میں یہ خیال اگر نہیں آتا نا کہ کسی غریب مسکین کا، سمجھو کہ بہت حالت خطرے میں جا رہی ہے، کہیں یہ رزق مجھے دوزخ میں نہ لے جائے، کیونکہ میرے پاس جو آئے نا یہ عارضی طور پر آئے، اور یہ کل کسی اور کے پاس تھا اور میرے پاس بھی کل نہیں رہے گا، کل پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ ان ماله اخلدا، یہ مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس۔ فرمایا ہرگز نہیں، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ دوزخ کی آگ یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی اور ان کو جلا ڈالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ اور سورۃ البلد میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اے بندے تجھے کیا معلوم، تو ان باتوں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو ان راہوں کو اختیار ہی نہیں کیا، تو نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ یا اللہ کس بارے میں؟ کس گھاٹی کے بارے میں؟ فرمایا فک رقبہ، کسی کی گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اس کی گردن کو قرض سے چھڑوا دینا، تمہیں نہیں معلوم اس کا کتنا اجر ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا سخت بھوک کی حالت میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، فرمایا کسی یتیم رشتہ دار کو کھلا دینا یا کسی مسکین خاکسار کو کھلا دینا۔ کبھی تیرے دل میں خیال پیدا نہیں ہوا، خود تو کھا لیا پیٹ بھر کے، یتیم پڑوس میں رہتا ہے، مسکین پڑوس میں رہتا ہے، اس کی طرف تیرا دھیان کبھی کوئی نہیں گیا۔ پہلی بات یہ فرمائی یہ اتنا بڑا جرم ہے، تجھے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ میں دوسروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ارے جو انسان کو کھلائے اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر کتنا مہربان ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو مہمان آئے تو خوب عزت کرے، اس کی اکرام کرے۔ اور اگر مہمان آئے بندہ کہے کہ جناب کھلاؤں گا کہاں سے، پریشان ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں وہ ہیں جو اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی۔ ارے مہمان تو گھر کے اندر بیٹا ہو جائے، نیا مہمان آ جائے، اس پہ پریشان ہو رہا ہے کہ اب اس کو کھلاؤں گا کہاں سے۔ تو روزی کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا وہی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اللہ۔ تو ایک بات، ایک پہلا مسئلہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، فقیروں کو جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا الصلاۃ والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسان وظیفہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم تو وظیفہ اس کو کہتے ہیں نا کہ جو پڑھا جائے، اور آج کل تو اور ایڈوانس ہو گئے ہیں، پڑھنے والی زحمت بھی نہیں کی. آج کل تو کہتے ہیں مولوی صاحب تم ہی پڑھ کے بھی دے دو. کہ جی پڑھے ہوئے قرآن مجید چاہیے. کئی لوگ آتے ہیں نا پڑھے ہوئی ہے قرآن مجید چاہیے. میں نے کہا یہ سارے پڑھے ہوئے ہیں. کہتے نہیں جی پڑھے ہوئی ہے نہیں، پڑھے ہوئی ہے. جو آپ نے پڑھے ہوں تو وہ ہمیں دے دو، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو بخشنے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. والدہ تیری ہے جس نے تجھے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک رکھا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے جس نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا ہے، گیلی جگہ پہ خود سوئی ہے، تجھے خشک جگہ پر سلایا ہے. وہ باپ جس نے زندگی ساری کمائی کر 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 کے اپنی زندگی کو ختم کر دیا ہے اور تیرے راحت کو چاہتا رہا ہے، آج اس کے لیے کسی سے مانگ رہا ہے کہ پڑھا ہوا قرآن دے دو. افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ خود بتائیے. بہت افسوس کا مقام. سوچنے کی بات ہے کہ جس ماں نے اتنا کچھ دیا مجھے، میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس کے لیے پڑھوں، کوئی اور پڑھے گا. یار خود یہ بھی تو سوچو، میں جس ماں کا بیٹا ہوں میں اس کے لیے نہیں پڑھتا، اور اتنا نیک کون ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑ کے میری ماں کے لیے پڑھے گا؟ اور اتنا کون سا نیک ہے کہ جناب اپنے باپ کے لیے نہیں میرے باپ کے لیے پڑھے گا اور جناب پھر میرے باپ کو بخشے گا؟ یہ سب رواج ہیں، رسمیں. کن میں پھنس گئے اور کن میں کھو گئے ہو. اپنے باپ کے لیے خود پڑھا کرو، اپنی ماں کے لیے خود پڑھا کرو. ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب کہتے ہیں، میں گیا ختم کی دعا کے لیے، انہوں نے کہا جی 4 قرآن مجید ہم نے پڑھے ہیں، استاد جی آپ کی ملت کرتے ہیں، آپ ہمارے والد کو بخشو. کہتے ہیں میں چپ کر کے اپنے چاچے کو بخش چھوڑے. میں نے کیا کیا؟ پڑھے ہوئی ان کے. میں نے کہا روزانہ ہم سے یہ پڑھے ہوئی مانگتے ہیں، اس دفعہ ان کے پڑھے ہوئی میں اپنے والد کو بخشوں. میں نے کہا یہ ٹھیک کیا تو نے. کون کس کے لیے کرتا ہے بھائی؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئی ہیں. خود عمل کرو، خود تلاوت کرنا سیکھو، خود پڑھو تاکہ جناب، ورنہ کون دوسرے کو کیا لگے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ قرآن کا حکم ہے. اور دوسری بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، وقت بھی بالکل ختم ہونے والا ہے، چند منٹوں میں عرض کروں کہ کھانا تو کھلانا ہے. شفیق صاحب اوپر جاؤ نا، بچے نے تلے لے آ گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ نیچے آ جاؤ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کھانا بھی کھلانا ہے، مسکین کا خیال بھی کرنا ہے، اور اس کی عزت نفس کا خیال بھی کرنا ہے. اس مسئلے میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے. زکوٰۃ دینی ہے میں نے، اور فقیروں کو کہتا ہوں میرے دروازے پہ آ کے لائن میں لگ جاؤ، اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا. حالانکہ معذرت کے ساتھ میں خود سوچوں نا، اللہ نہ کرے ہم سب بچیوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں، اگر میرا بیٹا میری بیٹی اس لائن میں کھڑی ہوتی تو میرے دل پر کیا گزرتی. یہ معمولی جرم ہے کہ اس کو رسوا کر کے ذلیل کر کے زکوٰۃ دی جائے. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے سنیے ذرا. پہلے تو وہ آیات سنائی نا جن میں یتیموں مسکینوں کو کھلانے کا حکم دیا. اب اس کی عزت نفس کا کیا فرماتے ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. فرمایا تمہیں مار کہاں سے پڑی؟ لا تکرمون الیتیم، قصور تمہارا یہ ہے تم یتیموں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، تم اس کو ذلیل کرتے ہو، اس کو رسوا کرتے ہو، تم یتیموں کا مذاق اڑاتے ہو، غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، مسکین کی مسکینی کا مذاق اڑاتے ہو. ایک مسکین کو ایک ٹائم کا جو کھانا تم نے کیا دے دیا، اس کو اتنا ذلیل کیا، اتنا اس کو رسوا کیا. فرمایا تو یتیم کی عزت نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم بن کے جائے گا. رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے. ایک بندہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، 3 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. توجہ کرنا، بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں. 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ
میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہوں، دعا کرو مجھے بیٹا مل جائے۔ رحمت کائنات دعا فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ابھی اس کے بیٹے کو فلاں باغ کے اندر دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے، ابھی ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جو پریشان تھا خوشی کے ساتھ اٹھ کر دوڑ پڑا، اپنے بچے کی جب اطلاع ملی آپ نے فرمایا رک جا، ٹھہر جا، میری بات سن کر جا۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہ تیزی کے ساتھ جاؤں، 3 دنوں سے میں بھی پریشان ہوں، میری گھر والی بھی پریشان ہے، جلدی اس لیے جا رہا ہوں اپنے لخت جگر کو دیکھوں، آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، گھر لے کر جاؤں تاکہ اس کی ماں بھی خوش ہو جائے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے اسی لیے تو جلدی میں جا رہا ہے، لیکن تجھے بلایا اس لیے ہے، توجہ کرنا مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی کا ارشاد سننا، اس لیے تجھے بلایا میرا صحابی، جب تو جائے گا نا اس باغ کے اندر، جس باغ کے اندر تجھے پتا چلا ہے کہ تیرا بیٹا کھیل رہا ہے، وہاں جانے کے بعد اپنے بچے کو جب تو دیکھے گا، جب تو اس کو آواز دے کر بلائے گا، میرا صحابی بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کا نام لے کر بلانا۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا بیٹا ہی تو ہے نا، اگر میں اس کو بچہ کہہ کے بلاؤں میرے بچے ادھر آ جا، میرے لال اور میرے لخت جگر ادھر آ جا، تو کیا حرج ہے اس میں؟ فرمایا بے شک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 دن تجھے بچھڑے ہوئے ہو گئے ہیں، ویسے بھی باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن جب 3 دنوں کا تو تڑپ رہا ہے، ظاہر بات ہے تیری آواز کے اندر بلا کا غضب کا بلا کا پیار ٹپک رہا ہوگا، بچے کی محبت جوش میں مار رہے ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، کہیں ان کھیلنے والے دوسرے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، تو اپنے لخت جگر کو پیار کے ساتھ بلائے گا، یتیم کے دل پر چھری چل جائے گی، کاش میرا باپ ہوتا مجھے بھی اتنے لاڈ اور پیار کے ساتھ پکارتا۔ میں آمنہ کلال نصیحت کر رہا ہوں، بچے کو بیٹا بھی نہیں کہنا، یتیم کے سامنے صرف اس کا نام لے کر پکارنا ہے، گھر جا کر جتنا مرضی لاڈ کر لینا، گھر جا کر جتنا مرضی پیار کر لینا، لیکن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کے دل کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ارے لوگوں تمہارے اوپر کیسے رب کی رحمتیں آئیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت کا خیال ہی نہیں کرتے ہو، تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا یتیم کے جذبات کیسے ہوں گے، یتیم کے سامنے بچوں کے ساتھ لاڈ نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یتیم بچے کے ساتھ اپنے بیٹے کو بوسہ نہ دیا کرو، یتیم بچے کے دل پر کیا گزرے گی، کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتا، میرا باپ بھی ہوتا مجھے بھی لاڈ کرتا، کیسے یتیموں کے گھر خدمت کے لیے کھانا پہنچانا ہے، کیسے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ دیکھ نبی پاک کا پیارا صحابی خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے کھانے کی بوری اٹھاتا ہے، اپنے کندھے پر رکھ کر لے جاتا ہے، رات کا وقت ہے، کندھے پہ بوری اٹھا رہا ہے امیر المؤمنین، غلام عرض کرتا ہے میں کس کام کے لیے ہوں امیر المومنین، اس بوری اور غلے کو میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ عمر جواب میں کہتے ہیں رک جا، عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کیا عمر کے بوجھ کو تو دن قیامت کے اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا نا، عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھا لینے دیں۔ اپنے کندھے پر امیر المومنین وہ بوری اٹھاتے ہیں جس کے اندر آٹا بھی ہے، جس کے اندر تیل بھی ہے، جس کے اندر کھجورے بھی ہیں، وہاں چلے گئے، اس بیوہ عورت کے خیمے کے پاس چلے گئے جہاں بھوک کی وجہ سے یتیم بچے آنسو بہا رہے تھے۔ امیر المومنین نے دیگچی کے اندر خود ہی آٹا ڈالا، دیگچی کے اندر خود ہی کھجوریں ڈالی، خود ہی اس کے اندر تیل ڈالا، اور چولہے پر غلام کو نہیں بٹھایا، امیر المومنین نبی پاک کا خلیفہ خود بیٹھ کر اس کے اندر پھونکے مار کر آگ جلا رہا ہے۔ غلام کہتے ہیں لوگوں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے 22 لاکھ مربع
میل کا حکمران ہے, چولہے پہ پھونکے مار رہا ہے اور دھواں داڑھی کو کراس کرتا ہوا گزر رہا ہے, خود ہی آپ وہ پکا رہے ہیں. جب کھانا تیار ہو گیا اپنے ہاتھ سے ان کو کھلا رہے ہیں اور پھر ادھر امیر المومنین بیٹھ جاتے ہیں اور فرمانے لگے پتہ ہے میں کیوں بیٹھ گیا ہوں؟ اس لیے بیٹھا ہوں یتیموں کو میں نے روتا ہوا دیکھا تھا, دل نے چاہا عمر تھوڑی دیر ہنستا ہوا بھی ان بچوں کو دیکھ لے. کلا بلا تکرمون الیتیم, یتیم کی عزت کا دھیان کرنا. وہ بڑھیا خوش ہو گئی, دعائیں دینے لگ گئی اور دعا دیتے دیتے کہنے لگی اے مسافر تیرے کیا کہنے, تیرے اخلاق کے کیا کہنے اور تیرے صدقہ دینے کے انداز کے کیا کہنے. تو نے صدقہ بھی دیا اور عزت کا خیال بھی رکھا, خود آگ جلائی, خود پھونکے ماری, خود مجھے ڈال کر دیا, مجھے تکلیف تو نے نہیں پہنچائی. کتنا اچھا ہے تو, کاش عمر کی جگہ پر تو خلیفہ بننے کے قابل تھا, عمر کی جگہ پر تو مسلمانوں کا امیر ہوتا. عمر نے جواب میں کہا بڑی اماں بھلا عمر بیچارے کو کیا پتا تھا کہ تو یہاں اکیلی رہتی ہیں, عمر کو کیا معلوم تھا تو مسافرہ ہے, تیرا کوئی سہارا کوئی نہیں ہے. وہ کہنے لگی عمر ہمارے خلیفہ بنے ہیں, کیوں نہیں ہماری خبر گیری کرتے, کیوں نہیں ہمارا خیال کرتے. عمر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا اماں جی کل آ جانا عمر کے دربار میں, اس غریب کو بھی ادھر ہی پائے گی, یہ فقیر وہاں ہی کھڑا تیری خدمت کے لیے وہاں بھی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں او لوگو او زکوٰۃ بھی دیا کرو, یہ بھی جرم ہے اگر نہ دو زکوٰۃ تو, لیکن کوئی غریب کی عزت نفس کا خیال بھی کیا کرو. سبق نہیں حاصل کرتے دو جہاں کے سردار سے, سبق حاصل نہیں کرتے آمنہ کے لال سے, یتیم کو کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور بچے دیکھ کر کہتے ہیں کاش آج ہمارا باپ بھی نہ ہوتا, ہم بھی رحمت کائنات کے کندھے پہ چڑھ کے جایا کرتے تھے. یتیموں کی عزت کا خیال کیا اللہ کے نبی نے, نبی پاک کے صحابہ نے. اور لوگوں اللہ کریم کا قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص مالدار ہے, پیسے والا ہے اور وہ غریبوں کی کھانے کی فکر نہیں کرتا تو یہ جرم اس کو دوزخ میں لے کر جائے گا. اور اگر کوئی مالدار ہے اور ان کو کھلاتا بھی ہے لیکن ان کی عزت کا خیال نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ پہ رحمت کو امید نہ رکھے. بچا ہوا کھانا, لفظ تو تھوڑا سخت آ گیا ہے لیکن سن لیجئے, حقیقت ہے. بچا ہوا کھانا تو انسان پھینک دیتا ہے, کتے بھی کھا کے پیٹ بھاری لیتے ہیں. کمال یہ ہے عزت کے ساتھ اگلے کو کھلایا جائے. کمال کیا ہے؟ عزت کے ساتھ اگلے کو کھلایا جائے. اور اللہ فرماتے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم, تم یتیم کی عزت کا خیال نہیں کرتے ہو, دیتے نہیں ہو, اور اگر دیتے ہو تو رسوا کر کے دیتے ہو, ذلیل کر کے دیتے ہو. نہ بھائی یہ مال تیرے پاس نہیں آیا ہے, اس لیے نہیں آیا کہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جائے, ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے, بلکہ اس مال کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.